أستغفر الله وأتوب إليه. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يتقبل الله من المتقين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان محترم و مکرم، میں اور آپ اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری قربانیوں کو، ہمارے اعمال صالحہ کو اپنے دربار میں قبول فرما کے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ہمیں جو کام کرنے کے لیے حکم دیا ہے وہ ہے فرائض کی پابندی، اور پھر اس میں اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ مومن انسان کا جو سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہے وہ اعمال صالحہ ہے. یہی ہماری سب سے بڑی پونجی ہے، اور انہی اعمال کا سہارا ہے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمارے ان اعمال کو قبول فرمائیں گے، اور یہی ہمارے لیے نجات کا سبب بن جائے گی. اور دوسری جو چیز ہے جو ہم اعمال صالحہ کرتے ہیں ان میں اس بات کی طرف توجہ دلانا بہت ضروری ہے کہ وہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں. اگر ہمارے اعمال اللہ کے دربار میں قبول ہو جائیں، وہ عمل چھوٹا ہو وہ بڑا ہو، تو یقیناً وہ جو عمل قبول ہوگا وہی نجات کا سبب بن جائے گا. کسی اللہ والے سے میں نے سنا
وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگوں کے لیے اللہ نے اعمال کے دروازے کھول دیے ہیں کہ نماز پڑھو، تلاوت کرو، روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، لیکن قبولیت کے دروازے اللہ نے ان کے اوپر بند کر دیے۔ تو اللہ کے ہاں جو اصل چیز ہے وہ قابلیت نہیں ہے میرے بھائیوں، اللہ کے ہاں جو بنیادی چیز ہے، جو بنیادی شرط ہے وہ قبولیت ہے۔ اللہ کے ہاں قابلیت شرط نہیں، اللہ کے ہاں قبولیت شرط ہے۔ بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے اللہ والے جب وہ کوئی نیک عمل کر لیتے اس کے بعد وہ مسلسل اپنے رب سے دعائیں مانگتے رہتے کہ یا اللہ ہمارے اس عمل کو اپنے دربار میں قبول فرما لے۔ یعنی اگر پہلے اللہ سے رمضان کا مہینہ مانگتے رہتے، یعنی 4 ماہ پہلے اپنے رب سے اپنے دامن پھیلا کے کہتے یا اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما دے، جب اللہ انہیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما دیتے پھر وہ اللہ والے جو لوگ تھے رمضان کے جب روزے رکھ لیتے یا پھر وہ حج کر لیتے یا وہ قربانی کر لیتے تو کئی ماہ مسلسل ہر نماز کے بعد چلتے پھرتے اٹھتے ان کی زبان کے اوپر یہی الفاظ ہوتے، اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، اللہ ہمارے حج کو قبول فرما لے، اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرما لے۔ یعنی معلوم ہوا کہ جو اللہ والے ہیں ان کی یہ صفات ہے کہ وہ نیک عمل کر کے پھر غفلت میں نہیں بیٹھ جاتے، اپنے رب سے دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے۔ چونکہ اللہ کے ہاں قابلیت تو شرط ہی نہیں، اللہ کے ہاں قابلیت شرط نہیں ہے، اللہ کے ہاں قبولیت شرط ہے۔ وہ قبول کرنے پہ آئے وہ کسی کو بھی کر لے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، اعمال کی قبولیت کے لیے جو سب سے پہلی شرط ہے، جو سب سے پہلی بنیاد ہے، اسی کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا۔ ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں ان کا ایک میرے اللہ نے ضابطہ اخلاق بنایا ہوا ہے۔ فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی بھی بندہ عمل کرے، بنیادی چیز کیا ہے کہ اس بندے کا ایمان اور عقیدہ جو ہے وہ بالکل درست ہونا چاہیے، وہ ایمان میں پختہ ہو، وہ عقیدے میں پختہ ہو۔ اگر ایمان نہیں نہ ہے، آپ سورۃ التوبہ پڑھ کر دیکھیں، ایک ہے اس مسجد پہ پیسہ لگانا یا کسی اور شہر یا کسی بستی کے مسجد کے اوپر پیسہ لگانا، اور ایک ہے اللہ کے گھر بیت اللہ میں پیسہ لگانا۔ آپ نے واقعہ سن رکھا ہے، اور جن لوگوں نے بیت اللہ کا طواف کیا ہے اس کے ساتھ ایک تھوڑی سی جگہ جسے حتیم کہا جاتا ہے، وہ بھی بیت اللہ کا حصہ ہے۔ جب اس کو بیت اللہ کو تعمیر کیا جا رہا تھا
تو پھر وہ پیسے کم پڑ گئے، وہ حتیم والی جگہ بچ گئے۔ وہ حتیم والی جگہ بچ گئی، یعنی ایسے لوگوں نے، اس میں مسلمان بھی تھے اور ایسے لوگ کہ جو اللہ پر تو ایمان رکھتے تھے، یعنی اللہ کو مانتے تھے، وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ رب العزت کانوں کا مالک ہے، زندگی دینے والا ہے، موت دینے والا ہے۔ قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ ان کے عقیدے اتنے مضبوط تھے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے انہوں نے بیت اللہ مسجد حرام کے اوپر بھی پیسہ لگایا، اور پھر حاجیوں کو ستو پلانا۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس خوبی کا بھی تذکرہ کیا، لیکن فرمایا کہ جس بندے کے پاس ایمان نہیں نا، وہ بیت اللہ کے اوپر بھی پیسہ لگا لے، اللہ کے ہاں اس کی مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیے گا، اعمال کی قبولیت میں جو سب سے پہلی بنیادی چیز ہے وہ ایمان ہے، وہ عقیدہ توحید ہے کہ اللہ ہی ساری کائنات کا اکیلا خالق ہے، اللہ ہی ساری کائنات کا اکیلا مالک ہے، وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، وہ لطیف بھی ہے۔ دنیا کے جتنے بھی کام سر انجام پاتے ہیں، ان کاموں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ کائنات کا نظام جو چل رہا ہے، اس نظام کے چلانے میں اللہ کا کوئی شریک ہے؟ اگر کوئی اللہ کا شریک ہوتا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، قرآن حکیم میں اللہ فرماتے ہیں اگر زمین و آسمان میں میرے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر میرے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا، آسمان پر بھی فساد برپا۔ ایک الہ کہتا آج سورج طلوع ہونا ہے، دوسرا کہتا کہ نہیں، ایک کہتا سردی ڈالنی ہے، دوسرا کہتا نہیں گرمی، یعنی اس نظام کے چلانے میں اختلاف برپا ہو جاتا۔ لیکن فرمایا کہ دنیا میں شخصیات آ بھی رہی ہیں، جا بھی رہی ہیں، لیکن میرے رب کا بنایا ہوا وہ نظام، وہ چاند کا ہو، وہ سورج کا ہو، وہ ستاروں کا ہو، وہ ہواؤں کا ہو، وہ دریاؤں کا ہو، وہ سیاروں کا ہو، جو بھی ایک میرے رب کا بنایا ہوا نظام ہے، نہ کسی کے آنے سے فرق پڑا، نہ کسی کے جانے سے فرق پڑا، چونکہ وہ نظام کو چلانے والا اکیلا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ تو فرمایا کہ سب سے جو پہلی چیز ہے، اعمال کی جو بنیادی جو شرط ہے وہ ایمان اور عقیدہ توحید ہے۔ قرآن حکیم میں میرے اللہ نے اس کی دلیل دی، من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ فرمایا لوگوں سن لو، مرد ہو یا عورت، مرد ہو یا عورت ہو، وہ اعمال صالحہ کریں۔ اعمال صالحہ کی قبولیت کی شرط کیا ہے؟ وہ ایمان ہے۔ وہ کیا ہے بولیے گا؟ ایمان۔ معلوم ہوا ایمان ہوگا تو حج قبول ہے، ایمان ہوگا تو قربانی قبول ہے، ایمان ہوگا، عقیدہ توحید ہوگا، تو یہ ساری چیزیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے دو جز ہیں۔ یہ جو پہلا جز ہے نا لا الہ الا اللہ، یہ بھی میرے بھائیوں ہر چیز کی بنیاد ہے۔
یہی ہر چیز کی بنیاد ہے۔ وہ مشہور حدیث بھی آپ نے سن رکھی ہے، بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ۔ لوگوں سن لو، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں۔ فرمایا جو سب سے پہلی بنیادی چیز ہے وہ کیا ہے؟ شہادت ان لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ ہے تو میرے بھائیوں پھر سب کچھ ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ نہیں ہے، آج ہم دیکھتے تو ہیں یار فلاں ملک بڑی ترقی، فلاں ملک بڑی ترقی، ان میں بڑی بڑی اچھائیاں ہیں۔ جو چیزیں مجھے اور آپ کو اختیار کرنی چاہیے تھی، ہمارے اندر انسانیت ہونی چاہیے تھی، ہمارے اندر دیانتداری ہونی چاہیے تھی، جو چیزیں ہمارے میں ہونی چاہیے تھی وہ چیزیں انہوں نے اپنا کے ترقی کرتے کرتے ستاروں پہ کمر ڈال دیا۔ پھر ہماری تو بدقسمتی ہے، انہوں نے وہ چیزیں جو غیر مسلم ہیں انہوں نے وہ چیزیں کہاں سے سیکھی ہیں پتہ ہے؟ ان کی ریسرچ ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ۔ انہوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا ہے اور اس میں سے انہوں نے انسانیت کو سیکھا، اخلاقیات کو سیکھا، معاملات کو سیکھا۔ اور ہماری بدقسمتی یہ ہے ہم پڑھ کر بھی سیکھ نہ سکے، ہم سمجھ کر بھی عمل نہ کر سکے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں وہ جو مرضی کر لیں، یاد رکھیے گا اللہ کے ہاں ان کا کوئی مقام نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ان کے سینے جو ہیں وہ ایمان سے خالی ہیں۔ جو سینہ ایمان سے خالی ہوگا، اللہ کی توحید سے خالی ہوگا اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، اتباع سے جو سینہ خالی ہوگا اس کا ہر عمل جو ہے وہ مردود قرار دے دیا جائے گا۔ جس سینے میں اللہ کی توحید نہیں ہے، جس سینے میں ایمان نہیں ہے، حالانکہ دیکھیے یہ حاجیوں کو ستو پلا رہے ہیں، ابو جہل، ابو لہب، حاجیوں کو ستو، وہ کہاں سے حاجی چلتے ہیں؟ اس وقت پیدل سفر تھا اور پھر جو ہے وہ اونٹنیوں کا سفر تھا، راستے میں بیٹھ جاتے، یہ قافلہ شام سے آ رہا ہے، یہ قافلہ یمن سے آ رہا ہے، یہ قافلہ فارس سے آ رہا ہے، یہ قافلہ روم سے آ رہا ہے، راستے میں بیٹھ جاتے اور ان کی خدمت کرتے، پھر بیت اللہ کی صفائی کرتے کہ کہیں کسی حاجی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ سارے وہ کام کرتے تھے، لیکن ان کا ہر عمل جو ہے اللہ کے ہاں مردود ہو گیا، وگرنہ وہ صحن حرم میں کھڑے ہو کر کہتے تھے اللہ کی وہ محبت، وہ ساری چیزیں یاد رکھیے گا۔ ایک بندہ اللہ سے جتنی مرضی محبت کر لے، توجہ کریں، اللہ سے وہ جتنی مرضی محبت کر لے، وہ کہتا رہے اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مدبر الامور ہے، وہ سب کچھ کہتا رہے، اگر اس کے سینے میں محمد کریم یعنی وہ جو دوسرا جز ہے، یہ تو پہلا جز ہوا نا لا الہ الا اللہ، یہ پہلا جز، وہ اقرار کرتا رہے، صبح بھی شام بھی اس چیز کی دعائیاں دیتا رہے، اللہ کی حمد کرتا رہے، اللہ کے تذکرے کرتا رہے، وہ صحن حرم میں کھڑا ہو کے کہتا رہے، اللہ کی حمد کرتا رہے، اور ادھر اس کا سینہ جو ہے وہ جو دوسرا جز ہے محمد رسول اللہ، اگر اس دوسرے جز کی قدر اور منزلت اس کے دل میں نہیں ہے، اس کا سینہ خالی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، ایمان سے اس کا سینہ خالی ہے، تو میرے اللہ نے ان کا ہر عمل جو ہے وہ مردود بنا دیا۔ اس لیے تو فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ،
اگر میرے پاس آنا چاہتے ہو تو سن لو، پھر تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ فرمایا کہ پھر تمہیں میرے حبیب کی فرما برداری کرنی پڑے گی، پھر ایمان ہے، وگرنہ کوئی ایمان نہیں ہے، کوئی ایمان نہیں ہے۔ یہی تو وجہ ہے یہودی اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، نصارہ اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں۔ میں نے اس دن بھی جمعہ میں کہا تھا، ہمیں اعتدال کا جو راستہ دیا ہے نا وہ اسلام نے دیا ہے۔ یہودی کہتے ہیں حضرت موسیٰ کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ کسی کو مانتے بھی نہیں، حضرت عیسیٰ کو گالیاں دیتے ہیں۔ اور نصارہ عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کے بعد کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں بھائی، ضرورت تھی تو تب ہی تو اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر نبوت کا تاج سجا دیا، مگر نہ وہ ایک یہودی نے کہا تھا نا حضرت عمر سے کہ آپ کی کتاب کلام اللہ میں جو آیت ہے نا الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہائے کاش یہ آیت اگر تورات کا حصہ ہوتی تو ہم اس دن جشن مناتے۔ حضرت عمر نے کہا بیٹھ جا، ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے ہمیں اس نبی نے بتایا ہے کہ کس جگہ پہ خوشی ہے، کس جگہ پہ غم ہے، ہمیں تجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے ضرورت تھی تو اللہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ نبوت کا تاج سجایا، اور ہاتھ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، تو فرمایا کہ آج میں آپ کے ہاتھ کے اوپر دین اسلام کو مکمل کر رہا ہوں۔ اب آپ کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کے بعد کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے بعد کسی شریعت کی ضرورت نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب آپ کے بعد کوئی ختم نبوت نہیں ہے، میں اللہ نے آپ کے بعد جو ہے وہ نبوت کا دروازہ ہی بند کر دیا ہے۔ آپ اعلان کر دیجئے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال اور بے ایمان ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائیو یاد رکھیے گا، جو اصل چیز ہے بنیادی، جو قبولیت میں سب سے جو بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے وہ ایمان ہے۔ فرمایا جس کے پاس ایمان ہوگا نا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ ایک یاد رکھیے گا مسئلہ یہاں پہ، مرد کو عورت کے اوپر حاکم بنایا گیا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر ترجیح دی گئی ہے۔ ترجیح کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ انہیں مارتے رہیں، انہیں ذلیل کرتے رہیں، نہیں، ترجیح کا مقصد یہ نہیں ہے ہرگز۔ اور پھر عورت کو اس چیز کا پیغام دیا گیا، یقین جانیے اگر اس دین کو پڑھیں نا، قرآن حکیم کو پڑھیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، جتنی عورت کو اسلام نے عزت دی ہے نا کسی اور مذہب میں نہیں دی، کسی اور مذہب میں اتنی عزت نہیں ہے جتنی اسلام نے دی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے اس چیز کو ختم کیا، فرمایا ہاں اگر کوئی عورت ہے نا وہ مرد کے بعد اس کا درجہ ہے، لیکن جب وہ نیکی کرتی ہے، اعمال صالحہ کرتی ہے، وہ اعمال صالحہ کر کے اپنے خامد سے بھی آگے نکل سکتی ہے۔ وہ عورتیں آئی نا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، کیسی وہ خواتین تھی، عظیم المرتبت وہ خواتین تھی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کے آ رہی ہیں۔ کہا اللہ کے رسول ہم گھر میں بیٹھی رہتی ہیں، نہ کوئی جہاد ہے، نہ کوئی اور کام ہے، نہ کوئی اتنی بڑی خدمت خلق ہے۔ اللہ کے رسول ساری نیکیاں مرد ہی لے گئے،
دیکھیے کیسے جذبات ہیں، پاکیزہ جذبات. اللہ کے رسول ساری نیکیاں تو وہی لے گئے، ہمارے حصے میں کیا آیا؟ اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر نے فرمایا تم تو خوش قسمت ہو، تمہارے لیے تو اللہ نے مفت نیکیوں کے دروازے کھول دیے. کہا اللہ ساری صلاح کر کے گئیاں سے نا کٹھیاں ہو کے، تو نبی ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھ رہی ہیں. یہ کیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں مفت میں نیکیاں مل رہی ہیں. تم کپڑے دھوتی ہو، تمہارا خاوند پہنتا ہے، تمہارا بھائی بہن پہنتا ہے، تمہارا بیٹا پہنتا ہے، تم کھانا بناتی ہو وہ کھاتے ہیں. یہ تو ساری چیزیں، ساری نیکیاں. وہ نماز پڑھتے ہیں تمہیں نیکیاں مل رہی ہیں، وہ جہاد میں شریک ہوتے ہیں تمہیں نیکیاں مل رہی ہیں. ساری نیکیاں جو ہیں تمہیں تو مفت میں مل رہی ہیں. اپنی ان نیکیوں کو بچا کے رکھنا، اپنی ان نیکیوں کی حفاظت کرنا. تو اس لیے فرمایا جو بھی کوئی مرد یا عورت اعمال صالحہ کرتے ہیں، فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم انہیں حیات طیبہ جو ہے وہ عطا فرمائیں گے. اور دوسرا فرمایا اعمال صالحہ کے لیے جو دوسری شرط ہے، اس کی قبولیت کے لیے جو دوسری شرط ہے میرے بھائیوں، وہ ہے اخلاص. وہ کیا ہے؟ اخلاص. اور اخلاص کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ سمت صحیح ہونی چاہیے. اب میں نے راولپنڈی جانا ہو تو لاہور کی گاڑی پہ بیٹھ جاؤں، میں کہوں نہیں یار میں بڑے اخلاص کے ساتھ بیٹھ گیا ہوں. بندے کہیں گے نہیں یار حضرت آپ اس طرف جائیں، لاہور کی طرف کیا لینے جا رہے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا سمت صحیح ہونی چاہیے. جب ہماری سمت صحیح ہوگی، اور ہماری سمت کیا ہے؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری سمت کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے. جب ہماری سمت درست ہوگی نا تو پھر یاد رکھیے گا ہم کبھی بھی ڈاما ڈول نہیں ہوں گے. ہم اپنی منزل تک صحیح پہنچ جائیں گے انشاءاللہ جب ہماری سمت صحیح ہوگی. تو اس لیے فرمایا کہ جو اعمال کی قبولیت میں جو دوسری بنیادی چیز ہے نا میرے بھائیوں وہ اخلاص ہے. باقی جو میں مرضی کہتا رہوں کہ نہیں میرے پاس یہ ہے، میرے پاس فلاں ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور جو ہے وہ روایت ہے. فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. لوگوں یاد رکھنا، کبھی ان چیزوں کے اوپر فخر نہ کرنا. میرا اللہ نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے، میرا اللہ نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے، وَلَٰكِن يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. میرا اللہ تو تمہارے اعمال کو اور تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. میں نے عید والے دن بھی کہا تھا، میں نے بدھ والے دن کہا تھا کہ دیکھیے ہم کتنے مہنگے جانور ذبح کریں گے جتنی اللہ نے کسی کو توفیق دی ہے. اللہ کے ہاں جو چیز پہنچتی ہے وہ دل سے. ایک صحابی نے پوچھا نا اللہ کے رسول تقویٰ کہاں ہے، کہاں پہ ہوتا ہے؟ تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک یوں اپنے دل پہ رکھ کے کہا لوگوں جو تقوی کا مرکز اور محور ہے نا یہ تمہارا دل ہے، یہ تمہارا دل ہے. اس میں آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں جہاں ایمان ہے، عقیدہ توحید ہے، اعمال قبول ہیں. دوسرا اخلاص ہے، اعمال جو ہے وہ قبول ہے. باتیں تو بہت ساری رہتی ہیں، وقت ہو گیا ہے. اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.